الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. صدق الله العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفیع المذنبین. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورۃ المؤمنون کی تفسیر آپ سن رہے ہیں. آپ نے سنا کہ وہی اللہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. یہ دن رات کی تبدیلیاں عقل والوں کے لیے اللہ کی نشانیاں ہیں، مگر یہ لوگ وہی کہتے ہیں کہ کیا ہم مر جائیں گے تو پھر مٹی ہو جائیں گے، پھر کیا نکالے جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک یہ وعدہ ہم کو اور ہم سے پہلے ان لوگوں کا بیان
کہ ہم کو اور ہمارے باپ دادوں کو پہلے دیا گیا، یہ تو نہیں مگر وہی اگلی داستانیں جس طرح ہم سنتے آئے ہیں۔ یاد رہے کافروں نے، کفار نے اللہ کے لیے طرح طرح کے اعتراض کیے، ملک، ملکوت، خلق، ربوبیت یہ اللہ کے لیے مانتے تھے، مگر رب کا کہنا نہیں مانتے تھے، اپنی مرضی کے معبود بنائے ہوئے تھے، یہ قیامت کو نہیں مانتے تھے۔ یہاں سے بات واضح ہو گئی کہ رب کا ماننے والا وہ ہے جو رب تعالی کو پوری طرح اور صحیح مانے، جو رب تعالی میں عیب مانے، اللہ کے لیے کوئی خرابی کا بھی گمان کرے یا اللہ تعالی کے سوا کسی کو اس کا کسی طرح شریک ٹھہرائے، وہ رب کا ماننے والا نہیں ہے۔ نبوت کو ان لوگوں نے نہیں مانا، رب کو ماننے والا رب کے نبی کو ضرور مانتا ہے، نبوت کا قائل ہونا ضروری ہے۔ ملک اور ملکوت میں کئی طرح فرق ہے۔ جسم پر قبضہ ملک ہے، روح پر قبضہ ملکوت ہے۔ ظاہری قبضہ ملک ہے، باطنی قبضہ ملکوت ہے۔ آپ کی ملک میں کوئی چیز جس کے آپ مالک ہیں اس کا قبضہ ملک، مگر پوری خلق کا قبضہ ملکوت ہے، اور ملکوت صرف رب کی شان ہے۔ بندہ اللہ کا ماننے والا اور اس کا فرما بردار ہو، اللہ اس کو اختیار تو دیتا ہے مگر کوئی اللہ کا شریک نہیں ہوتا۔ ملک اللہ تعالی مخلوق کو بھی عطا فرماتا ہے، یہ ملک فلاں کا ہے، یہ ملک فلاں کا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، سورہ ملک کی پہلی آیت، بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ملک ہے، مگر آپ کہتے ہیں جی یہ ملک ہمارا ہے، یہ ملک تمہارا ہے۔ تو ملک مخلوق کے لیے بھی ثابت ہوتا ہے، مگر ملکوت صرف رب کے لیے ہے۔ جیل بھیجنے پر، پھانسی لگانے پر حکومت، بادشاہ بھی قادر ہوتا ہے، مگر موت، زندگی، بیماری اور شفا یہ سب کون دیتا ہے؟ اللہ تعالی، رب تعالی دیتا ہے۔ کوئی شخص کسی کو گولی تو مار سکتا ہے، اس کی جان نہیں لے سکتا۔ جان کون لیتا ہے؟ اللہ تعالی۔ چونکہ وہ ذریعہ بنتا ہے اس لیے اس پر جرم ثابت ہوتا ہے کہ وہ رب تعالی کے کام میں دخل دینے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ کافروں کا پہلے بھی طریقہ تھا، آج بھی یہی ہے۔ وہ یہ کہ جنت تو کہتے ہیں مگر ایمان، قیامت، حساب کتاب اس کو نہیں مانتے۔ دوبارہ زندگی کیسے ہوں گے، کیسے بنائے جائیں گے، وہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ تو وہ اللہ کو مانتے تو ہیں، کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں، مگر اللہ کو مان کر بھی وہ مومن کیوں نہیں ہیں؟
یہ مجھے اور آپ کو سمجھنا چاہیے۔ آئیے میں دوبارہ ان آیتوں کا ترجمہ آپ کو سنا دوں۔ اللہ فرماتا ہے قُل لِّمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ آپ فرما دیجئے کس کا مال ہے زمین اور جو کچھ اس میں ہے، اگر تم جانتے ہو۔ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، اب کیا کہیں گے وہ؟ اللہ کا۔ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے پھر کیوں نہیں سوچتے؟ جب مانتے ہو کہ زمین و آسمان اور جو کچھ ان میں ہے وہ اللہ کا ہے، خود منہ سے کہہ رہے ہو، تو پھر مانتے کیوں نہیں ہو، سوچتے کیوں نہیں ہو؟ قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے کون ہے مالک ساتوں آسمانوں کا اور مالک بڑے عرش کا؟ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، اب کیا کہیں گے وہ؟ یہ کافر جب ان سے پوچھا جائے گا اب کہیں گے اللہ کا ہے۔ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے پھر اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ پہلے فرمایا سوچتے کیوں نہیں ہو، پھر فرمایا ڈرتے کیوں نہیں ہو۔ اب جو بات میں نے اور آپ نے سمجھنی ہے اس پہ توجہ دیجئے۔ صبح و شام دن رات ہم سب کے سب اس کائنات میں جو جی رہے ہیں، اس کائنات کی نعمتیں برت رہے ہیں، ہمارا دھیان کہاں ہے؟ کیا ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، اس کا شکر کرتے ہیں، اس کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہیں؟ ضرورت پڑ جائے، مشکل آ جائے تو یا اللہ ایسا کر دے، مشکل ٹل جائے تو بھول جاتے ہیں۔ کافر تو مانتے نہیں تھے، اللہ کا مان کر بھی جتنا مانتے تھے اس کے علاوہ جو باتیں کرتے تھے اپنے ماننے کی نفی کر دیتے تھے۔ ہم تو مومن ہیں، ہمیں تو یاد رکھنا چاہیے۔ اگر ہم بھی انہی کا طریقہ اپنا لیں گے تو بتائیے پھر ہمیں کوئی خیر ملے گی؟ یہ مجھے اور آپ کو سوچنا ہے۔ حیرت کی بات ہے، آج دنیا طرح طرح کے مسائل میں گھری ہوئی ہے اور لوگ بجائے اس کے کہ ان کا حل ڈھونڈیں، لوگ اپنے آپ کو عقل کل سمجھ کر کے جو کچھ ہیں وہ ہم ہیں، اپنے فیصلے کر رہے ہیں، اپنی رائے دے رہے ہیں، اور مسلمان کہلانے والے ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ سوچیں اور غور کریں کہ یہ کائنات رب نے بنائی ہے۔ میں آپ کو ذرا سا تھوڑا سا ہلکا کر کے سمجھا دوں۔ ایک گھر آپ بناتے ہیں، آرچیٹیکٹ یا آرکیٹیکٹ آپ اس کو کہتے ہیں جو نقشہ بناتا ہے۔ آپ اس کو جا کے کہتے ہیں مجھے اتنے کمرے چاہیے، اس طرح دالان چاہیے، صحن چاہیے، برآمدے چاہیے، مجھے اس طرح کا ایک نقشہ بنا دو۔ وہ اگر آپ سے کہے کہ نہیں 2 کمرے نہیں 3 بنا دو، 4 بنا دو، آپ کہیں گے میں نے رہنا ہے، تو نے نہیں رہنا۔ وہ کہے گا برآمدہ اچھا نہیں لگتا، آپ کہتے ہیں مجھے چاہیے، میں نے رہنا ہے، مجھے چاہیے۔ تو آپ اپنی مرضی کا نقشہ بنواتے ہیں یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ ہاں، تو مجھے یہ بتا کہ جی اس میں لوہا کتنا بھرنا ہے، اس میں سیمنٹ کتنا بھرنا ہے،
اس کی چوڑائی لمبائی کے سلسلے میں تو مجھ سے بات کر سکتا ہے، باقی جو میں چاہتا ہوں ویسا بناؤ، وہ بنا دیتا ہے۔ بن گیا مکان، ٹھیکیدار آیا، اس سے آپ نے بات کر لی کہ مسالہ اس طرح کا ڈالنا ہے، یہ ڈالنا ہے، یہ ڈالنا ہے، وہ کہ نہیں جی یوں نہیں یوں کر لو، تو آپ کہتے ہیں میں بنوا رہا ہوں تو بنوا رہا ہے؟ مکان میرا ہے یا تیرا ہے؟ آپ اس کو بھی کہہ دیتے ہیں جی پائپ یہاں سے نہیں گزارو، یہاں سے گزارو، مجھے یہاں سے چاہیے۔ آپ کرواتے ہیں یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں۔ مکان بن گیا، آپ رہنے لگ گئے۔ اب آپ اس میں کس طرح رہنا چاہتے ہیں؟ کوئی آ کے کہے کہ دیکھو اس طرح نہیں، اس طرح رہو، تو آپ کہیں گے میں نے رہنا ہے، میرا مکان ہے، میں جانوں؟ یہی کہیں گے نا؟ بھئی میں یہاں پر دن میں لائٹیں جلا رہا ہوں تو میری مرضی، جلانی ہے نہیں جلانی، میرا گھر ہے، بل میں نے دینا ہے، میں کروں گا جو کرنا ہے۔ میں یہاں بیٹھتا ہوں یا یہاں لیٹتا ہوں یا یہاں میں چلتا ہوں، یہ میرا گھر ہے۔ آپ اپنے گھر میں کسی اور کا نظام چاہیں گے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے، سمجھنے کے لیے بات کی میں نے، بلا تشبیہ۔ کائنات کس نے بنائی ہے؟ رب نے طریقہ بھی بتا دیا اس میں کس طرح رہنا ہے۔ میں اور آپ اپنی مرضی کریں گے تو درست ہوں گے؟ پوچھ رہا ہوں، سوچیں۔ جب ہم خرابی کرتے ہیں اور دین کے خلاف چلتے ہیں تو اپنے لیے مشکلات بناتے ہیں۔ ہم آسانیاں نہیں کرتے، اپنے لیے مشکلات بناتے ہیں اور زیادہ۔ کیوں؟ کہ ہم قدرت کا نظام نہیں مانتے، اپنا نظام چلانا چاہتے۔ ہمیں اتنا معلوم ہے چھوٹی سی مشین انسان کی بنائی ہوئی ہو، اس کے ساتھ ہدایت نامہ ملتا ہے، مینول کہتے ہیں آپ اس کو شاید، ہاؤ ٹو یوز، اس کو کیسے استعمال کرنا ہے، آپ اس کے مطابق چلتے ہیں۔ دیکھو بھئی پہلے یہ بٹن دبانا ہے، پھر یہ کرنا ہے، پھر یوں کرنا ہے، جس طرح لکھا ہے اس طرح کرو، دیکھو مشین خراب نہ ہو جائے۔ اور 10 روپے کی، 100 روپے کی، 1000 کی، 50 کی مشین کے لیے تو ہم ہدایتوں کے پابند، اور رب نے ہمیں بنایا ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں ہم اپنی مرضی سے چلیں گے۔ اللہ نے کان کائے کے لیے بنائے ہیں، آنکھیں کائے کے لیے بنائی ہیں، دل کائے کے لیے بنایا ہے، یہ وجود ہمیں کیوں دیا؟ ہم اس کی مرضی کے مطابق کیوں نہیں چلتے؟ وہاں ہم اپنی مرضی، تو پھر بتائیں خرابی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ پوچھنا چاہتا ہوں۔ یہی انسان ہے، وہ کافر مانتے نہیں، اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ کو مانتے نہیں، کہتے ہیں نہیں جی ساری کائنات اللہ نے بنائی ہے، اتنا تو کہتے ہیں، گاڈ کا لفظ کہہ دیں گے کہ اس نے بنائی ہے، تو پھر جب اس نے بنائی ہے تو پھر سوچو، یہ ستون کے بغیر تمہیں آسمان کھڑے نظر آ رہے ہیں، یہ دن رات کی تبدیلی ہے، یہ طرح طرح کی غذائیں ہیں، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی سب کچھ دینے والا ہے، پھر غور کیوں نہیں کرتے؟ سوچتے کیوں نہیں ہو؟ کیسے ہو رہا ہے یہ سب کچھ؟ جاہل آدمی سمجھ لیتا ہے۔ وہ اونٹ والا تھا، اس کو کسی نے کہا تو خدا کو مانتا ہے؟ اس نے کہا اس اونٹ کے پیٹ میں مینگنیاں تو بناتا ہے؟ اپنی سوچ کے مطابق اس نے جواب دے کر اس کو چپ کرا دیا کہ یہ رب تعالی کا نظام ہے۔ کائنات کو چلانے والا کون ہے؟ اللہ تعالی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول۔ کافروں نے انکار کیا اور کہا کہ دوبارہ نہیں بنائے جائیں گے، جب ایک مرتبہ مٹی ہو جائیں گے تو پھر دوبارہ کیسے بنیں گے؟ انہوں نے تو قیامت کا انکار کر دیا۔ مہربانی۔ لیکن مسلمان کہلانے والوں سے مجھے یہ کہنا ہے کہ آپ انکار تو نہیں کرتے ہو، آپ قیامت کو بھی مانتے ہو، جنت دوزخ کو بھی مانتے ہو، سب کچھ مانتے ہو، مگر دھیان آپ کا رب کی طرف نہیں ہے۔
اب رب کے دشمنوں کی پالیسیاں اپناتے ہو. زمین اللہ کی ہے، کائنات اللہ کی ہے، آپ اس میں نظام اللہ کے دشمنوں کا چاہتے ہو، تو پھر آپ کیا کر رہے ہو؟ ہر ایک کو، ہم سب کو سوچنا ہے. ہمیں یہ سر سے لے کر پاؤں تک وجود اللہ تعالی نے دیا ہے، کیا ہم اسے اللہ کی رضا کے مطابق چلا رہے ہیں؟ نہیں. تو جب ہم نہیں کر رہے تو پھر ہم اس کی رحمت کے سوالی کیوں بنتے ہیں؟ ہم نے تو خود غضب کو دعوت دی ہوئی ہے، خود اس کے قہر کو دعوت دے رہے ہیں. مجھے اور آپ کو سوچنا ہوگا. میرے دوستوں اور بزرگوں، من کا لفظ ذوی العقول کے لیے آتا ہے. ذوی العقول کا مطلب عقل والوں کے لیے، ماں غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے جو عقل والے نہیں. قل لمن الارض ومن فیہا، اللہ فرما رہا ہے اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے یہ جو سارا کائنات بنی ہے، زمین اور جو کچھ اس میں ہے، وہ سونا ہو، چاندی ہو، لوہا ہو، نمک ہو، کوئلہ ہو، اس میں فصلیں ہوں، پھل ہوں، طرح طرح کی چیزیں، ہیرے ہوں، جواہرات ہوں، جو کچھ کس کا ہے؟ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا ہے. وہ بھی کہتے ہیں اللہ کا ہے. کہا گیا اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ. کہتے ہیں اللہ کا ہے. تو پھر اللہ کا مانتے کیوں نہیں ہو؟ سوچتے کیوں نہیں ہو؟ کیوں انکار کرتے ہو؟ انسان کو شرافت دی گئی. شرافت کا مطلب عزت دی گئی، بزرگی دی گئی. زمین اور زمین پر رہنے والے یہ انسان اشرف المخلوقات شمار ہوتے ہیں. ان سے کہا جا رہا ہے اگر تم کچھ جانتے ہو تو اس کی خبر دو. یہی جواب تمہارے دعوے کے